اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ 7 اقسام کا بیان، یعنی 7 قسمیں جس کے سمجھنے کو علم صرف میں بڑا دخل ہے، اور ایک پارسی شاعر نے اس کو شعر میں جمع کیا ہے۔ فرماتے ہیں صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص محموز و اجوف۔ اس میں سب سے پہلے صحیح ہے، ہم صحیح کی تعریف کریں گے، اس کے بعد یہ ساری قسمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ صرف کے اصطلاح میں صحیح کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ نہ ہو، حرف علت نہ ہو اور تضعیف نہ ہو، یعنی ڈبل حرف، ایک جنس کے 2 حرف اس میں نہ ہو، تو ایسے کلمے کو کہتے ہیں صحیح۔ جیسے نصارہ بروزنی فعلہ۔ اب نصارہ کے حروف اصلی جو نون صاد را ہے، اس کے حروف اصلی کے مقابلے میں نہ حمزہ ہے اور نہ حرف علت ہے اور نہ ایک جنس کے 2 حرف ہے، لہذا نصارہ کا جو کلمہ ہے یہ صحیح کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے صحیح کے اندر پہلی چیز یہ تھی کہ حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ نہ ہو، لہذا جس کلمے کے حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ ہوگا اس کلمے کو کہتے ہیں محموز حمزہ والا۔ پھر اس محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اگر حمزہ حروف اصلی میں فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، اس کو کہتے ہیں محموز الفا، جیسے امارہ بروزن فعلہ، یا حمزہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، لہذا یہ محموز الفا ہے۔ اگر حمزہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہو اس کو محموز العین کہتے ہیں، جیسے سألہ بروزن فعلہ، یا عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے۔ اور اگر لام کلمہ کے مقابلے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز اللام، جیسے قرأ بروزن فعلہ، یا حمزہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے۔ اگر کسی کلمے میں حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت آیا ہو، حروف علت 3 ہے، واو الف یا، تو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک حرف علت یا 2 حرف علت۔ اگر ایک حرف علت ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں، اور 2 حرف علت ہو تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ معطل کی بھی 3 قسمیں ہیں، معطل الفا، معطل العین، معطل اللام۔ اگر حرف علت فا کلمہ کے مقابلے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں معطل الفا، جیسے وعد بروزن فعلہ، یا وہ حرف علت ہے اور یہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور اس کو مثال بھی کہتے ہیں۔ معطل العین، حرف علت عین کلمہ کے مقابلے میں ہو، جیسے قالا جو اصل میں تھا قوالا بروزن فعلا، یہاں وہ حرف علت عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، اس کو اجوب بھی کہتے ہیں۔ اور اگر حرف علت لام کلمہ کے مقابلے میں ہو تو اس کو معطل اللام کہتے ہیں، جیسے رامیا، یا حرف علت لام کلمہ کے مقابلے میں، اور اس کا دوسرا نام ناقص بھی ہے۔ اگر 2 حرف علت ہو تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ لفیف کی پھر 2 قسمیں، مفروق اور مقرون۔ مفروق اس کو کہتے ہیں کہ 2 حرف علت جدا جدا ہو، بیچ میں فاصلہ ہو، جیسے وقا، وقیا بروزن فعلا، یا وہ بھی حرف علت ہے یا بھی حرف علت ہے، بیچ میں قاف آیا ہے، قاف کا فاصلہ ہے۔ اور اگر ملے ہوئے ہو اس کو کہتے ہیں مقرون، جیسے قویہ یا طویہ بروزن فعلا، یہاں واو اور یا یہ دونوں حرف علت ہے لیکن متصل ہے، بیچ میں فرق نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون۔ تیسری چیز صحیح کے اندر یہ تھی کہ اس کے حروف اصلی کے مقابلے میں 2 حرف ڈبل نہ ہو اور ایک جنس کے نہ ہو۔ اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں مضاعف،
اس مضاعف کی پھر دو قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی۔ اگر دو حرف ایک جنس کے عین و لام کے مقابلے میں ہے تو اس کو مضاعف ثلاثی کہتے ہیں، جیسے مددہ، مدہ، مددہ بروزن فعلا، دونوں دال ڈبل ہے، ایک جنس کے ہے، ایک عین کے مقابلے میں ہے، ایک لام کے مقابلے میں ہے۔ اور اگر یہ رباعی میں ہو، فا لام اول اور عین لام ثانی کے مقابلے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مضاعف رباعی، جیسے زلزلہ بروزن فعللا۔ تو یہاں فا لام اول فا اور عین لام ثانی، فا لام اول اور عین لام ثانی کے مقابلے میں ایک حرف دو حرف ایک جنس کے، جو کہ زا ہے، دو زا ہے اور دو لام ہے، فعللا، زلزلہ۔ اسی طرح اس وزن پر ہے عصعصا، حصحصا، دمدمہ، اس کو کہتے ہیں مضاعف رباعی۔ تو اس طریقے سے ایک صحیح کی تعریف سے ہفت اقسام مکمل آپ کی سمجھ میں آ گئے اور مثالوں میں اس کی تطبیق بھی ہو گئی۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔